اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام میں کہ جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ کون کون سی شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کی، لیکن ہمارا فوکس اس بات پر بھی ہے کہ آخر ان شخصیتوں میں وہ کون سی کوالٹی تھی کہ جس کی بنا پر ان کی ملاقات امام زمانہ علیہ السلام سے ہوئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی سوالات امام زمانہ علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہوئے آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں۔ آئیے آج کا یہ ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ آج بھی ایک شخصیت کے سلسلے سے گفتگو ہوگی اور کچھ سوالات ہیں جو امام آخر کے سلسلے سے ہیں، لہٰذا ان تمام سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ پھر سے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سب سے پہلا سوال تو ہم یہ کرنا چاہیں گے جسے ہم کل کرنا چاہ رہے تھے مگر وقت چونکہ گزر گیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ آگا کیا صرف یعنی علماء سے ملاقات ہوتی ہے؟ اس کا جواب آپ نے دیا تھا، مگر آج یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم جیسے لوگ امام سے ملاقات کرنا چاہیں تو کچھ عمل ہے یا ہمارا کردار کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ امام سے ہماری ملاقات ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً امام سے ملاقات کا ایک پہلو اور ایک حصہ تو یہی ہے کہ امام سے ملاقات سبھی کی ہوتی ہے بہت سارے وقتوں میں، لیکن امام کی شناخت اور پہچان نہیں ہو پاتی۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ کبھی کبھی خود مولا ایسا موقع دیتے ہیں، ایسی توفیق دیتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا۔ اور ہماری گفتگو اسی موقع سے متعلق ہے، ورنہ وہ جو روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ مولا یحضر الموسم، حج کے زمانے میں آتے ہیں کل سنہ، ہر سال، فیر الناس، لوگ انہیں دیکھتے ہیں، وَيَعْرِفُهُمْ، امام انہیں پہچانتے ہیں، وَيَرَوْنَهُ، لوگ بھی امام کو دیکھتے ہیں، وَلَا يَعْرِفُونَهُ، لیکن پہچان نہیں پاتے۔ جی، تو وہ گفتگو ہماری نہیں ہے۔ گفتگو ہماری اس موقع سے ہے کہ جب امام کو دیکھا دوران ملاقات یا ملاقات کے بعد امام کو پہچانا، ہماری گفتگو اس موقع سے ہے۔ آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے میں آپ کو تاریخ میں لے کر چلوں گا۔ ایک بہت عظیم شخصیت گزرے ہیں جناب علی بن مہزیار۔ جی، یہ ایک عام انسان ہیں، یعنی آپ کے اس سوال کا بھی جواب مل گیا جو اس دن تشنا رہ گیا تھا، جی، کہ صرف علماء سے ملاقات نہیں کرتے حضرت، بلکہ بہت سارے ایسے خوش نصیب افراد ہیں جو صنف علماء میں نہیں ہیں، ان سے بھی مولا نے ملاقات کی ہے۔ اچھا۔ جناب علی بن مہزیار، ظاہر ہے کہ یہ تفصیلی واقعہ ہے جو میں اس وقت نہیں عرض کروں گا، کسی موقع پر آپ کو یقیناً کوئی نہ کوئی خطیب اس کو بیان فرمائیں گے آپ کے لیے۔ اس موقع پر جناب علی بن مہزیار سے آقا نے یہ فرمایا تھا کہ تم نے یہاں تک پہنچنے میں دیر کیوں کی؟ ہم تو تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ تو اچھا، یہ بہت عجیب بات تھی، امام فرما رہے کہ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تو اس سے یہ علی بن مہزیار کو محسوس ہوا کہ شاید مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم کیوں نہیں راستہ ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے۔ علی بن مہزیار نے کہا کہ مولا کوئی ایسا ملا ہی نہیں جو مجھے آپ تک پہنچاتا۔ اب مولا نے متوجہ کرایا کہ مولا کے انتظار کے معنی کیا ہیں۔ مولا فرماتے ہیں نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے اپنے گھروں میں بیجا مال جمع نہ کیا ہوتا، اگر تم نے مظلوم مؤمنین کے ساتھ ناانصافیاں نہ کی ہوتی اور اپنے رشتہ داروں سے تعلقات نہ توڑے ہوتے، تو اب مولا فرماتے ہیں کہ ہماری ملاقات میں تاخیر نہ ہوتی۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ آقا اس بات کے منتظر ہیں کہ ہم یہ 3 شرطیں اپنی زندگی میں اختیار کریں
تو خود بخود مولا ہمیں ملاقات کا شرف عطا کریں گے، یا کم از کم مولا کی عنایتیں ہماری طرف بڑھ جائیں گی۔ جی تو یہ تین چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ بیجا مال کا گھر میں جمع کرنا، یہ ایک بہت اہم مسئلہ کہ جس پہ تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو مؤمنین مظلوم واقع ہوئے ہیں ان کے ساتھ کم از کم کھڑے ہونا، ان کا ساتھ دینا، ان کی حمایت کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ امام کو بہت پسند ہے۔ بہت سے ایسے مومنین ہیں، نہ جانے کتنے ایسے بچے ہیں کہ جن بچوں کو صرف اس بنا پہ تعلیم نہیں مل پائی کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، کتنی بچیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں اس لیے کہ ان کے پاس رقم نہیں ہے، کتنے ایسے افراد ہیں اسی ٹھنڈ کے زمانے میں کہ جو ٹھنڈک کے باوجود ایسے گھر میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ کوئی انتظام اس ٹھنڈک سے بچانے کا نہیں ہے۔ یہ جو مظلوم مؤمنین ہیں ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ کھڑے ہونا امام کو اتنا پسند ہے۔ اور پھر تیسری چیز مولا فرماتے ہیں کہ تم نے صلہ رحم کو ترک کر دیا، تم نے قطع رحم کو یعنی اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ لیا ہے۔ ساری دنیا سے، بلکہ اب تو دنیا نیٹ ورک اتنا زیادہ قوی ہو چکا ہے کہ یہ ساری دنیا سے تعلقات ہیں۔ امریکہ میں دوست ہے، لندن میں دوست ہے، دبئی میں دوست ہے، ساری دنیا سے دوستی ہے، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑ چکا ہے انسان۔ ایسے افراد امام فرما رہے ہیں کہ چونکہ یہ کام کیا اس لیے ہم سے ملاقات نہیں ہو پائی، اور اسی لیے ایک اور توقیع مبارک میں امام نے یہ جملہ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاعَنَا وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ، اگر ہمارے شیعہ اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے اطاعت کی کہ اللہ کے اطاعت گزار بندے ہوں، عَلَى اجْتِمَاعٍ مِّنَ الْقُلُوبِ فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَيْهِمْ، جو انہوں نے وعدہ کیا ہے اس وعدے پر عمل پیرا ہونے کے لیے ایک دل ہو جاتے، تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ لما تأخر عنہم الیمن بلقائنا، ہماری ملاقات کی سعادت سے وہ محروم نہ رہتے۔ اس کے معنی ہے کہ ہم نے جو وعدے کیے انہیں پورا نہیں کیا، اللہ سے وعدہ عبادت کا کیا وہ پورا نہیں کیا، اہل بیت اطہار سے وفاداری کا وعدہ کیا وہ بھی کسی حد تک کوشش کی لیکن مکمل نہیں کر پائے۔ وہ سارے وعدے جو ہم نے کیے ان وعدوں کو اگر ہم نے پورا کیا ہوتا تو یقیناً آقا کی ملاقات کا شرف یا کم از کم آقا کی عنایتیں ہم سب کے شامل حال ضرور ہوتی ہیں۔ چلیے آقا، بہت شکریہ۔ ناظرین، چونکہ یہ پروگرام جو شخصیتوں نے امام سے ملاقات کی اس سلسلے سے ہے، درمیان میں یہ بھی سوال، لیکن ایسے اور بھی سوالات ہیں جن کے جوابات دھیرے دھیرے آپ تک ہم اور بھی علماء اکرام انشاءاللہ اس پروگرام میں تشریف لائیں گے، ان کے ذریعے آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اگر پچھلے ایپیسوڈ میں حضرت مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے گفتگو ہوئی کہ ان کے امام سے کیسے ملاقات ہوئی اور ان کے اندر کیا کیا کوالٹیز تھی، کیا خاصیت تھی، اور آپ نے ان کے والدین کا بھی ذکر ان شارٹ کیا تھا، تو وہ تقریباً 500 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ تو آج ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ خود ہمارے ناظرین کے لیے، چونکہ جو چیز جتنی قریب سے دیکھی جائے، سمجھی جائے، وہ چیزیں زیادہ جو ہے انسان اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کرتا ہے۔ تو کیا کوئی جلدی کا کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی شخصیت کہ جن کی ملاقات امام سے ہوئی ہو اور اس شخصیت کو کسی نے دیکھا ہو اور وہ شاید آج ہوں اور آپ ذکر کریں تو وہ کہیں کہ ہم نے تو فلاں ان کو دیکھا تھا؟ جی، آپ نے بہت اچھی بات کہی۔ آج میں اس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ جو اسی ہندوستان کے شہر ممبئی آ چکے ہیں۔ اچھا۔ اور اس شہر ممبئی کے بہت سے علماء سے انہوں نے اپنے زمانے میں ملاقات اس وقت کی تھی۔ اور ایک اور میں آپ کو قریب کی بات بتاؤں، بڑے اچھے اور مشہور شاعر گزرے ربیندرناتھ ٹیگور، ان سے خط و کتابت تھی، باقاعدہ گفتگو ہوتی تھی آپس میں۔ اچھا، اتنا قریبی معاملہ ہے؟ اتنا قریبی۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ٹیلی فون کا تو اتنا زیادہ رواج نہیں تھا، لہٰذا یہ خط و کتابت کے ذریعے سے۔ میں جس شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں 97 سال 97 ایئرز کی انہوں نے عمر پائی، اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ یہی ہے کہ آپ کو آخری امام نے 4 بار ملاقات کی توفیق دی ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے واقعی۔ اور آپ کی شخصیت، ظاہر ہے کہ آج سے 1411 ہجری قمری میں دنیا سے رخصت ہوئے، تقریباً 32 سال پہلے، کہ جو 89-90
کے درمیان ان کا انتقال ہوا اور اسی شہر قم میں آپ دفن ہوئے۔ بہت سے ہمارے اس ہندوستان میں بزرگان، علماء کرام، حتیٰ مؤمنین کرام ہیں کہ جنہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ان کی خدمت میں پہنچے ہیں۔ آج ہندوستان کے بہت سے علماء کرام ہیں کہ جنہوں نے ان سے درس بھی پڑھا ہے۔ اچھا، بڑی عظیم شخصیت تھے اپنے زمانے کے، آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی علیہ رحمت والرضوان۔ ان کی ولادت 1315 ہجری قمری میں نجف کربلا معلیٰ میں ہوئی تھی، اور بڑے عظیم انسان تھے اس اعتبار سے کہ ماں اور باپ دونوں ان کے عالم تھے۔ والدہ بھی پڑھی لکھی تھیں اور والد تو ان کے مجتہد تھے اپنے زمانے کے۔ اچھا، ظاہر ہے کہ ایک شخصیت کے اوپر جب روشنی ڈالنی ہو تو یہ بات بھی ذکر کرنی بڑی اہم ہوتی ہے کہ انہوں نے تقریباً 150 کتابیں لکھی ہیں اہل بیت اطہار کی خدمت میں۔ 150 150 ہم شاید 150 کتابیں پڑھ بھی نہ پائیں، انہوں نے اتنی کتابیں لکھی اہل بیت اطہار کی محبت اور خدمت میں۔ سبحان اور آپ کی لائبریری آج عالم شیعیت کی سب سے بڑی لائبریری ہے۔ اور کہاں پر ہے وہ؟ اور سرزمین قم پہ موجود ہے، معصوم قم شہزادی قم کے حرم مطہر کے پاس میں، اور وہیں پر انہیں دفن کیا گیا ہے۔ اور ان کی تمنا تھی کہ جہاں پر میری لائبریری میں لوگ کتابیں پڑھنے کے لیے آئیں، وہیں پر راستے میں مجھے دفن کیا جائے، اور وہیں پر بائیں طرف وہ دفن ہے، لوگ بغل سے گزرتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے۔ اور ان کی جو میں اصل بات بتانے جا رہا تھا، ان کی اکثر کتابیں یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کو انہوں نے خریدا بڑی محنتوں کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ ایک طالب علم اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے کتابیں خریدتے تھے، وہ بڑا مشکل ہوتا تھا اس زمانے میں کتابیں خریدنا۔ کتابیں خریدنے کے لیے رقم چاہیے، رقم کہاں سے آئے گی؟ اس رقم کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے نماز اجارہ لیتے تھے، روزہ اجارے کے طور پہ لیتے تھے۔ 1 سال کی نماز کا جو پیسہ ملا اس سے نماز پڑھی اور جا کر اہل بیت اطہار سے متعلق کتابوں کو بازار سے خریدا، روزے رکھے 1 مہینے کے، اور اس رقم کے ذریعے سے انہوں نے کتابوں کو خریدا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ انسان رقم ملتی ہے تو اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، لیکن ذرا بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کیا۔ اتنی عظیم شخصیت، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اپنی زندگی میں اتنی رقم بھی ان کے پاس نہیں تھی کہ حج کر سکیں، حج کی استطاعت ہی نہیں ہو پائی ان کے۔ وجہ یہی تھی، ساری رقم کتابوں پہ خرچ کرتے تھے، بے پناہ محبت تھی کتابوں پہ۔ آپ کی شخصیت کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی ان کتابوں کے خریدنے کے لیے صرف ایسا نہیں ہے کہ نماز اجارہ پڑھی ہے، صرف ایسا نہیں ہے کہ اجارے کے روزے رکھے ہیں، بلکہ آپ نے کچھ کتابوں کو خریدنے کے لیے ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ کچھ مدت تک 3 وقت کے کھانے کے بجائے 1 وقت کھانا کھایا، اور صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا بچا کر رقم روکی تاکہ کچھ کتابوں کو خریدا جا سکے۔ چونکہ یہ وہ کتابیں تھیں کہ جو غیر یا یوں کہہ لیں کہ ناحق افراد کے ہاتھ میں جانے والی تھیں، ان کتابوں کو بچانے کے لیے، یعنی یہ کہ اسلام کی امانت کو غیروں کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے اپنے ساتھ انہوں نے یہ سلوک اختیار کیا کہ میں کم کھاؤں گا لیکن رقم بچا کے کتابوں کو خریدوں گا۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کتابوں کو کتنی اہمیت دینی چاہیے۔ ان کی لائبریری میں آپ جائیں، ان کی کتابوں پہ حاشیے لکھے ہوئے ہیں۔ مثلا یہ کتاب ہے کہ جس کو 1 سال کی نماز کے ذریعے سے میں نے خریدا تھا، یہ کتاب ہے جو 1 مہینے کے روزے کی رقم کے ذریعے میں نے خریدا۔ بڑی قیمتی کتابیں اس اعتبار سے ان کے اس کتاب خانے میں پوری دنیا کی کتابیں انہوں نے سب جمع کی ہیں، جہاں جہاں بھی اہل بیت اطہار کی جو کتاب بھی ملی اس کو انہوں نے اس میں جمع کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں ملاقات۔ جی 4 ملاقاتوں کا ذکر ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ چاروں ملاقاتیں بیان کرنا نہ تو وقت کے اندر اتنی گنجائش ہے اور نہ ہی مناسب ہوگا، لیکن ایک ملاقات آپ کی بڑی اہم ہے۔ یہ وہ ملاقات ہے کہ جس ملاقات میں انہوں نے مسجد سہلا، یہ ایک مسجد ہے جو شہر کوفہ میں موجود ہے، جس کے بارے میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جس نے بھی 40 مسلسل ہفتے جا کر شب چہارشنبہ یعنی
ٹیوزڈے کا دن گزار کے جو رات آتی ہے، اگر 40 دفعہ اس رات انسان جا کر اپنے امام سے توسل کرے تو امام سے ضرور ملاقات کرتا ہے. لیکن وہی اس شرط کے ساتھ جو پہلے سوال کے جواب میں آپ نے ان شرطوں کے ساتھ جی تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، اور جو وہ امام کی طرف سے 4 شرطیں بیان کی گئیں. میں آئیے آپ کو لے کے چلوں. انہوں نے نظر کی کہ میں اپنے آقا اور مولا کی زیارت کرنے کے لیے 40 دفعہ شہر نجف سے پیدل جاؤں گا بغیر کسی سواری کو استعمال کیے ہوئے. اچھا، نجف سے کوفہ. نجف سے کوفہ فاصلہ ہے جی. نجف سے کوفہ، یہ وہ بھی اس زمانے میں صحرا میں سفر کرنا، اندھیرے میں سفر کرنا، سختیوں کے ساتھ سفر کرنا بڑا سخت کام تھا. جس موقع کے اوپر یہ پہنچے، ان کا خود کا بیان ہے. اچھا، یہ واقعہ انہوں نے نقل کیا تھا اپنے ایک شاگرد سے، اور یہ تاکید کی تھی کہ میری زندگی میں اس کو نقل نہیں کرنا. ان کے بعد یہ واقعہ سامنے آیا. اچھا، انہوں نے بیان کیا کہ 36 یا 37 یعنی تقریباً 40 پورے ہونے سے ابھی 3-4 مرتبہ اور جانا باقی تھا ان کا. نکلے تھے. راستہ بڑا خراب تھا اس زمانے کا، نجف سے کوفے جانے کا، اور سامرہ کی طرف بڑھتے ہوئے راستے میں ان کو محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے. جی، بالکل کپ اندھیرا تھا. پیچھے سے آنے والی شخصیت نے آواز دی کہ سید سلام علیکم. بڑا تعجب ہوا کہ اس صحرا میں کون ہے جو مجھے پہچان. ظاہر ہے کہ لباس تو ایک عام عربی کا لباس پہنتا تھا، چونکہ ایک طالب علم ہے تو ایک عام عربی کا لباس پہنے ہوئے کیسے ممکن ہے کہ کوئی مجھے پہچان کر سید کہہ کر مجھ کو سلام کرے. گھوم کے دیکھا تو اب اندھیرے میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کس سے ملاقات کر رہے ہیں. آئے، آپ کے ساتھ بیٹھے، گفتگو شروع کی، اور ابھی تک نہیں پہچان پا رہے. اچھا، اس پورے واقعے میں آخر تک انہوں نے پہچانا نہیں ہے. پورے واقعے میں آخر تک پہچانا نہیں. امام سے جو انہوں نے گفتگو فرمائی ہے، امام نے 11 چیزوں کے بارے میں جناب آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی کو حکم دیا تھا. 11 چیزوں کی. اور ان 11 چیزوں میں سے ایک یہی صلہ رحم بھی ہے کہ اپنے خاندان والے، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو برقرار رکھنا. ظاہر ہے کہ ان میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے بھی یقیناً مفید ہیں، لہٰذا میں کچھ چیزیں اس میں سے عرض کیے دیتا ہوں. مولا نے ایک خاص تاکید فرمائی تھی کہ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کرنا، لیکن کس کو بخشنا؟ جی سنیں گے آپ. ان مرحومین کو بخشنا کہ جن مرحومین کا دنیا میں کوئی وارث نہیں ہے، یا کوئی وارث ہے لیکن ایصال ثواب نہیں کرتا ہے. ہم لوگ بھی اپنے خاندان میں بہت سے ایسے افراد ہیں جو شادی کیے بغیر دنیا سے چلے گئے، یا دنیا سے گئے لا ولد دنیا سے گئے، آج ان کا کوئی وارث نہیں ہے. یا حتیٰ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کے دنیا میں وارث موجود ہیں لیکن ان کو توفیق نہیں ہے ایصال ثواب کی. جی فرمایا ان لوگوں کو ایصال ثواب کرنا. جی، ایک چیز اگر آپ غور فرمائیں، آقا کو ان لوگوں سے بھی محبت ہے کہ جو آج سے کچھ عرصہ پہلے دنیا سے چلے گئے لیکن آج قبر میں ہیں، ان کو کوئی یاد نہیں کر رہا ہے. کتنی عام بات ہے. یعنی امام کو ان شیعوں سے بھی محبت ہے کہ ایصال ثواب نہیں ہو پا رہا ہے. ظاہر ہے کہ جب وارث ہوتا ہے تو ایصال ثواب کرتا ہے. کوئی ایسا تھا جس کا وارث دنیا میں نہیں ہے، امام اس کے لیے بھی ایصال ثواب کی تاکید فرما رہے ہیں. یعنی یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس شخص پر امام کی نظر کرم بہت زیادہ ہوتی ہوگی جو غیروں کے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کو بھی بہت باقاعدہ یاد کرتا ہے. یقیناً کہ اس نے اپنے مرحومین کو یاد کیا. امام نے زیارت سرکار سید الشہداء صلوات اللہ وسلام علیہ کے لیے تاکید فرمائی، اور یہ فرمایا کہ ہمیشہ زیارت امام حسین کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا، کبھی اس زیارت کو ترک نہیں کرنا. اور اسی طرح سے امام نے ایک چیز اور فرمائی تھی کہ کچھ سورے تھے کہ جن کو نماز کے بعد پڑھنے کی تاکید فرمائی تھی، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ تم اپنی زندگی میں ان اگر سوروں کی تلاوت ہمیشہ کرو گے تو پھر مشکلات تمہارے ساتھ نہیں آئیں گی. لہٰذا انسان کو ان ملاقاتوں کے ذریعے سے یہ درس بھی لینا چاہیے کہ امام کسی نہ کسی ذریعے سے اپنی امت اور قوم کی ہدایت آج بھی فرما رہے ہیں. جی، یعنی
آج بھی لوگوں کو متوجہ کرا رہے ہیں کہ تم کون سے سورے پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو تو کس کو بخشو. حتیٰ آپ نے فرمایا کہ نماز میں کن دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، نماز کے بعد کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے. سرکار سید الشہداء کی زیارت کے لیے دعا کی تاکید فرمائی آپ نے. یعنی اس طرح سے امام آج بھی انسانوں کی ذریعوں سے ہدایت فرما رہے. کل بھی یہی ہوتا تھا. مثال کے طور پہ مدینہ طیبہ میں چھٹے امام صلوات اللہ وسلام علیہ کوئی بات اپنی شیعوں تک پہنچانی ہے تو راوی سے فرماتے تھے، وہ راوی لوگوں تک پہنچاتا تھا. جی آج بھی یہی طریقہ کار امام اختیار فرمانے کہ لوگوں تک پیغام کو ان علماء کے ذریعے سے، ان بزرگان کے ذریعے سے کہ جن کا ایک واقعاً درجہ ہے، ان کا ایک مقام ہے. اور ایک اور خاصیت ان کی تھی اپنی زندگی میں کہ ہمیشہ انہوں نے معصوم قم صلوات اللہ وسلام علیہ کے حرم میں ہمیشہ پنجگانہ نماز پڑھائی ہے. اچھا. ہمیشہ صرف کچھ دن بیچ میں جب بیمار ہوئے یا آخری عمر میں جب وہ اس طرح سے بیمار ہوئے کہ نہیں آ سکتے تھے تب چھوٹی ہے نماز. جی. حتیٰ اس زمانے میں جس زمانے میں ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی اور شہر قم پہ بمباری ہو رہی تھی، جی. تب بھی انہوں نے معصوم قم کے حرم میں آ کر با جماعت نماز پڑھائی ہے. یہ ہمت اور یہ شوق تھا آپ کو نماز، چونکہ امام نے تاکید فرمائی تھی نماز جماعت میں شرکت کرنے کی، بڑی تاکید تھی امام کی طرف سے کہ نماز با جماعت پڑھا کرو. لہٰذا ہمیشہ با جماعت کی آپ کے اندر ایک خاص آپ کے اندر جذبہ تھا. میں دوسرا واقعہ عرض کرنے سے پہلے ایک جملہ اور کہتا چلوں کہ شاید آپ یہ بعد میں پوچھیں لیکن میں ابھی اس وقت عرض کر دوں. آیت اللہ العظمیٰ آغا مراشی کی خاصیتوں میں سے آپ شاید بعد میں پوچھیں کہ کیا خاصیت تھی. ہاں کہ کیوں ملاقات. ظاہر ہے کہ کیوں ملاقات کا تو سبب ہم نہیں جانتے، جیسا میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، لیکن جو خاصیتیں تھیں ان خاصیتوں کو ہم اپنی زندگی میں اختیار کر سکتے ہیں. ان کی اپنی ایک خاصیت یہ تھی کہ ان کو سرکار سید الشہداء سے بے پناہ محبت تھی. آپ ایک ہی رومال سے امام حسین کی مجلسوں میں آنسو پوچھتے تھے، یہاں تک کہ 70 سال تک ایک رومال استعمال کیا. 70 سال یعنی کہا جائے اپنی جوانی سے لے کے آخری عمر تک. یہاں حتیٰ آپ نے وصیت نامے میں لکھا ہے کہ میرے کفن میں میرا وہ رومال رکھا جائے جس میں 70 سال سے میں نے امام حسین کے لیے آنسو پوچھے ہیں. یہ بڑی عام بات ہے. یہی حال تھا آپ کا کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلسوں کے دنوں میں سیاہ لباس پہننا، مکمل سوگ کے ساتھ رہنا. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ایک زمانے میں ان کا آپریشن ہونا تھا. جی. ان کے پیٹ کا آپریشن کسی خاص عمل کے لیے ہو رہا تھا اور اس تہران جانا تھا. اس سے ایک دن پہلے ان کے شاگرد کا بیان کہ نارملی جب وہ ان کی خود کی ایک امام بارگاہ تھی، وہاں کے اوپر آپ آ کے درس کہتے تھے. جی. دیکھا کہ اس میں جب داخل ہو رہے ہیں تو انہوں نے لائٹس کو آن نہیں کیا اور اپنے خادم کو بھی منع کیا کہ تم لائٹ کو آن نہیں کرو. ان کو بڑا تعجب ہوا، یہ بھی جلدی لے آگے بڑھے تو ان کے انداز سے ان کو لگا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں یہیں پہ رک جاؤں. یہ کہتے ہیں میں دروازے پہ رک گیا. دیکھا اندر گئے اور خاموش، کوئی آواز ہی نہیں آ رہی ہے. کچھ دیر کے بعد جب اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اپنے شکم کو امام حسین کے منبر سے مس کر رہے تھے. اچھا. اور جب یہ قریب گئے تو انہوں نے بتایا کہ چونکہ میرے پیٹ کا کل آپریشن ہے لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ امام حسین کے اس منبر سے میں شفا حاصل کروں اور میں چاہتا ہوں کہ امام حسین کی بنا پر ہی مجھے صحت ملے. یعنی یہ عجیب محبت تھی سرکار سید الشہداء سے ان کو، اور اسی محبت کو خاص انہوں نے اہمیت دی. اپنے وصیت نامے میں یہ جملہ لکھا کہ میری قبر کے پاس ہر شب جمعہ مجلس کرنا، اور اس تاکید کے ساتھ کہ اگر شاید تمہارے لیے کسی زمانے میں اپنے بچوں سے اگر شاید تمہارے لیے کسی زمانے میں رقم نہ ہو تبرک بانٹنے کی، چائے لے کے کھڑے ہو جانا، لیکن مجلس کو ختم نہیں کرنا، ہمیشہ مجلس کرتے رہنا. یہ خاص محبت تھی ان کی امام حسین علیہ السلام سے. اور شاید اس کی ایک وجہ وہ آقا ولی عصر اجل اللہ تعالی فرج شریف کی وہ نصیحت کہ جو آپ نے فرمائی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو ہمیشہ پڑھتے رہنا اور امام حسین سے ہمیشہ وابستہ رہنا. اچھا آقا، ابھی آپ نے دوران گفتگو یہ بات کہی کہ آیت اللہ مراشی نجفی جاتے ہیں
ممبر سے اپنا شکم جس کا آپریشن یہاں جہاں ہونا تھا مس کر کے دعا مانگ رہے تھے. تو یہ بات آپ نے اس میں بتائی نہیں کہ شفا مل گئی یا آپریشن ہوا. دیکھیے آپ نے بہت اچھی بات پوچھی ہے اور یہ سوال بڑے موقع پر ہونا چاہیے اور آپ نے کیا ہے. اللہ رب العزت نے کسی بھی بیماری پر اپنے بندوں کے لیے 2 چیزیں قرار دی ہیں, ایک دعا اور دوسرے دوا. جی یہ دونوں ہوتی ہیں تب انسان کو مکمل صحت ملتی ہے. جی دعا سے مراد اللہ پر بھروسہ ہے اور دوا سے مراد اس ذریعے کو استعمال کرنا ہے کہ جس سے اس کو علاج مل سکے. یہاں پہ بھی یہی ہوا, انہوں نے توسل کے ذریعے سے اپنا رابطہ اپنے پروردگار سے اور اہل بیت اطہار کے جن کو واسطہ فیض اللہ نے بنائے ان سے برقرار کیا. جی اور آپریشن بعد میں اگلے دن ہوا. اس آپریشن کو کامیابی بھی ملی. جی اس کامیابی میں وہ آپریشن دوا کی جگہ پر ہے. تو دوا اور دعا یہ دونوں جب مل جاتے ہیں تو پھر انسان کو شفا ملتی ہے. جیسا جناب موسیٰ کے واقعے میں ملتا ہے کہ جناب موسیٰ کو اللہ نے دوا بتا دی تھی. اگلی دفعہ اسی بیماری میں جب اس جگہ پہ پہنچے انہوں نے ان پتیوں کو اٹھا کے کھایا لیکن دانت کا درد نہیں گیا. جی بڑا تعجب ہوا. پھر گئے کوہ طور پہ, پروردگار وہی پتیاں وہی درد وہی شخص لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس موقع پہ اللہ نے جواب دیا تھا کہ اے موسیٰ تم صرف دوا کی طرف گئے. پہلی دفعہ میری بارگاہ میں آئے تھے اور دوا استعمال کی تھی. جی لیکن اس دفعہ صرف تم نے دوا پہ بھروسہ کیا. تو شفا دوا اور دعا دونوں ہوں تب پروردگار قرار دیتا ہے. جی اگر بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. وقت ہے ہمارے پاس تو کوئی ایک اور آپ نے کہا 4 ملاقات ہوئی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک اور کوئی ملاقات کا اگر ذکر ہو جائے تو اچھا ہے. جی ایک اور واقعہ میں عرض کرنا چاہوں گا اور اس سے بھی ہم کو درس ملتا ہے وہ بھی میں واضح کر دوں گا. جس موقع کے اوپر آیت اللہ العظمیٰ غیب راشی نجفی زیارت کے سلسلے میں سامرہ میں مقیم تھے, اس زمانے میں ایک طریقہ کار یہ بھی تھا کہ بزرگان زیارت کے لیے صرف جاتے نہیں تھے بلکہ ٹھہر کر اطمینان سے زیارت کرنے کے لیے چند دن قیام کرتے تھے. آیت اللہ مراشی نجفی اسی سامرہ میں, آپ واقف ہیں کہ سامرہ میں سرکار ولی عصر کے والد ماجد, ان کی والدہ ماجدہ اور خود ان کے دادا, ان 3 عظیم الشان شخصیتوں کی مزار اور ان پر موجود حرم ہے اور بغل ہی میں سرداب مقدس ہے. یہ سرداب مقدس وہ ہے کہ جہاں پر آخری امام کو آخری دفعہ دیکھا گیا ہے. اس بنا پر یہ سرداب مقدس کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی دعائیں وہاں پر وارد ہوئی ہیں. آیت اللہ العظمیٰ غیب راشی نجفی کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں چلوں اور چل کر سرداب مقدس میں, سرداب یعنی بیسمنٹ, اس بیسمنٹ میں چل کے امام سے توسل کروں. رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی اور شاید آپ کو یہ بات واقعی پتہ ہے کہ ہمیشہ سے سامرہ میں اپنوں سے زیادہ دشمنوں کا مجمع رہا ہے کہ جو تقریباً کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں. تو ایسے موقع پر خطرہ بھی ہوتا ہے. یہ گئے اس بیسمنٹ میں, اپنے ساتھ ایک شمع لے لی تھی انہوں نے, نیچے بیٹھ کر جا کر اس بیسمنٹ میں سرداب مقدس میں انہوں نے دعا پڑھنی, زیارت ناہیہ پڑھنی شروع کی. اچانک ان کو اوپر سے محسوس ہوا کہ کسی نے بڑی تیز دروازہ کھولا. محسوس ہو گیا چلنے کے انداز سے ہی اور دروازے سے ہی کہ کوئی خطرہ ہے کہ جو ان سے قریب آ رہا ہے. اب جو انہوں نے نظر اٹھا کے دیکھی تو ایک بھیانک انسان کہ جس کے ہاتھ میں خنجر, اور وہ بڑی خوشی کے ساتھ آ رہا تھا کہ آج انہیں قتل, کوئی ایک شخص مل گیا ہے اب اس کو, اور پتہ چل گیا کہ یہاں پر بیٹھا ہے, اس کے معنی ہے کہ یہ اہل بیت اطہار کا چاہنے والا سچا مسلمان ہے. وہ آیا تھا تاکہ ان کو قتل کرے. اب ان کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں تھی, انہوں نے جلدی سے شمع کو گل کیا تاکہ اندھیرا پھیل جائے. اتنی دیر میں ان کے قریب آ چکا تھا اور اس نے ان کی عبا پکڑ لی تھی. اب یہ عبا کو چھڑا کے بھاگیں تو اتنی دیر میں تو اتنا وقت ہی نہیں. اچھا وہ سرداب مقدس اتنا زیادہ کشادہ نہیں ہے کہ کوئی انسان بھاگ سکے. ابھی تو کافی بڑا وسیع و عریض ہو گیا, لیکن کچھ عرصے پہلے تک اب اتنا وسیع نہیں تھا یہ. اچھا سرداب مقدس میں ہے ان کی عبا, خیر انہوں نے عبا تو چھوڑ دی لیکن وہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑا. اب وہ
جس طرف بھی پہنچتے ہیں وہ وہاں پہنچ جاتا ہے. اندھیرے میں بھی اس کو محسوس تو ہو رہا تھا کہ کہاں پر ہو سکتے ہیں, اور چھوٹا سا سرداب مقدس ہے. ان قریب تھا کہ یہ قتل ہو جاتے کہ اچانک ان کو یہ خیال آئے کہ سرداب مقدس تو میرا کوئی گھر تو نہیں ہے, یہ تو امام کا مقام ہے, امام کا گھر, چونکہ یہ سرداب مقدس آخری امام اور ان کے والد ماجد اور ان کے دادا کا گھر ہے باقاعدہ. جی جی, یہ تو امام کا گھر ہے. انہوں نے امام کو آواز دی کہ مولا آپ کے گھر میں قتل کر دیا جاؤں. اور یہ سوچ کے جب انسان دیکھیے کسی بڑے کی پناہ میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ پیر کی ساری طاقت چھوڑ دیتا ہے کہ بس اب وہی میرا سب کچھ کرے. صحیح. آیت اللہ العظمہ مراشی نجفی سب کچھ بدن ڈھیلا پڑ گیا کہ اب تو یا قتل ہو جائیں گے یا واقعاً امام بچا لیں گے. ان کا یہ بیان کہ اچانک میں نے محسوس کیا کہ اس سرداب مقدس میں کوئی اور شخصیت موجود ہے, اور اس شخصیت نے جیسے ہی اس کو آواز دی, اس انسان کو جو قتل کرنے آیا تھا وہ زمین پہ گرا, بے ہوش ہو گیا. اور ادھر مارے خوف کی آیت اللہ مراشی نجفی بھی بے ہوش ہو گئے. جی. اور اب جو انہوں نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ کسی کے زانوں کے اوپر ان کا سر رکھا ہوا ہے. بڑی محبت کے ساتھ گفتگو فرمائی انہوں نے. وہاں پر بھی 3 باتیں فرمائیں کہ جن 3 باتوں پر ہمیں بھی توجہ دینی چاہیے, جن میں سے جو ہمارے لیے ممکن ہو اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے. امام نے فرمایا کہ خطرات میں ڈالتے ہوئے آنے کے بجائے تم ہمراہ والے ساتھیوں کے ساتھ تمہیں زیارت پہ آنا چاہیے تھا. یعنی اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کو خطرہ محسوس ہو تو ایسے خطرات میں ایسے افراد کہ جو اس کے دل کی قوت کا سبب بن جائیں انہیں ساتھ میں لے کے آنا چاہیے. جی. دوسری بات امام نے فرمائی کہ کیا بہتر ہو کہ اس سرزمین پر سامرہ میں ہمارے چاہنے والے اور ہمارے ماننے والے مسلمان آ کر بسیں اور زیارت پر بھی کثیر تعداد میں آئیں, تاکہ بقیہ باہر سے آنے والے زائرین کو بھی آرام سے زیارت کرنے کا موقع ملے. جی. یہ دوسرا پیغام. اور تیسری بات امام نے فرمائی, ایک عالم کی ایک کتاب تھی ریاض العلماء, یہ مرزا عبداللہ افندی کی کتاب تھی. امام نے فرمایا کہ کیا کاش اس کتاب کو تلاش کر کے دوبارہ چھپوایا جائے تاکہ لوگوں کو علماء کے حالات کے بارے میں علم ہو جائے. اچھا, وہ علماء کے حالات پر, علماء کے متعلق علماء کے حالات اس میں لکھے ہوئے ہیں. یہ بڑا اہم پیغام ہے, ہمیں کبھی اس پر بھی غور کرنا چاہیے. جی. یعنی ان علماء کے واقعات ہماری زندگی پر اپنا اثر رکھتے ہیں, ان کا ایک خاص اثر ہوتا ہے. جی. اور شاید اسی اثر کے مد نظر امام چاہتے ہیں کہ ان علماء کے واقعات لوگوں کے درمیان پہنچیں, لوگوں کو پتہ چلے کہ اہل بیت اطہار کے در سے علم لینے کے بعد ان کو کتنا رتبہ اور درجہ ملا ہے. دیکھیں, اعتراض کرنا آسان ہوتا ہے, جی, لیکن کسی کی شخصیت کو دیکھنے کے بعد اس کی زندگی کی اچھائیوں کو لے کر خود نیک بن جانا یہ بڑا اہم ہوتا ہے. اور علماء کی زندگی میں یہی چیز ہے, ان سے آپ اچھائیاں لیجئے, اپنی زندگی کو نیک بنائیے. اہل بیت اطہار کا بھی پیغام یہی ہے اور ہماری بھی کوشش یہی ہونی چاہیے. جی آقا, بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہ ریاض العلماء جو کتاب کا نام آپ نے لیا, تو یہ خوشی ہو رہی ہے کہ اس پروگرام میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ملاقات امام کا ایک موضوع ہے, اور دوسری چیز جو شخصیت سے گفتگو ہو رہی ہے, تو کہیں نہ کہیں اس شخصیت کے سلسلے سے بھی باتیں ہو جا رہی ہیں. تو اس طرح سے علماء کے سلسلے سے بھی بات ہو رہی ہے اور ملاقات امام. تو ناظرین دیکھیے 2 ایپیسوڈ ابھی تمام ہوا ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم کسی ایک اور شخصیت کی, امام زمانہ علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی ہے, اور بھی کچھ سوالات ہیں آخر امام کے سلسلے سے, وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی, اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.